یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ویڈیو سنانا چاہوں گا جو مجھے ملی ایک دم سے، اور میں نے سوچا اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، کیونکہ جب کوئی اہل حدیث یا دیوبندی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو برا طریقے سے لوگ غلط سمجھتے ہیں اور الٹا سیدھا بھی بول دیتے ہیں اس کے بارے میں۔ جس فرقے کی جو کمی ہے اس فرقے کے ہی مولانا صاحب سے اگر سنوائی جائے تو زیادہ بہتر رہتی ہے چیز۔ تو اس لیے میں اسی فرقے کے مولانا صاحب سے ایک چیز سنواؤں گا جو آپ کو بہت اچھی لگے گی، لیکن جو علم والے ہیں، جو بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں، وہ سب ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں الٹی سیدھی، جس کا کوئی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو میں آپ کو مفتی اکمل صاحب کی ایک ویڈیو سنانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے لیے آخرت میں ایک مقام بنا لیں۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ وہ نماز روزے سے بنے گا، اچھے اخلاق سے بنے گا، اور اپنے ماں باپ کی فرما برداری سے بنے گا، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے سے بنے گا۔ تو آپ ویڈیو سنیں۔ یہ مزارات پہ آپ جا کر دیکھیں کوئی ماتھے ٹیک رہا ہے، چادریں چڑھاتے ہیں آپ مزارات پر، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا بیسک کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے؟ اس میں بزرگ کا کیا فائدہ ہے، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ مزار کے اوپر چادر چڑھاؤ؟ ہم نے اس کو ایک ایسی رسم بنا لیا ہے کہ عرس چادر چڑھانے کے بغیر پورا ہی نہیں ہوگا۔ ہر شخص چادروں کی منت مان رہا ہے کہ جی میرا کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پہ چادر چڑھاؤں گا۔ بھئی کیوں مان رہا ہو منت؟ ذرا بتاؤ تو صحیح نا، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کیوں چڑھا رہے ہو آپ چادر منت کی؟ اس میں کس نے منت مانی تھی؟ نبی نے مانی تھی؟ صحابہ نے تصور دیا مزار پہ چادر چڑھانے کا؟ کہاں سے آیا یہ؟ کچھ نہیں پتا، بس لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس سے ہماری نوجوان نسلوں کو، ان بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے جی چادر چڑھانا بھی کوئی عبادت ہوگی، کوئی عبادت نہیں ہے، مستحب تک نہیں ہے۔ اب اس دور میں تو مستحب بھی نہیں رہا۔ ایک دور تھا کہ جب قبرستان عام بنا دیے جاتے تھے، اس میں کسی عالم کی قبر ہے، کسی نبی کی قبر ہے، فرض کر لیں صحابہ کی ہے، تو لوگ ادب سے دور ہونے لگے تو وہ قبور پہ چڑھ رہے ہیں صاحب، تو وہ جو اشرف القوم کی قبر ہے اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو بھئی چلو ایک کپڑا ڈال دو یار، تاکہ فرق تو ہو جائے، آنے والے کو پتہ چلے کسی بزرگ کی قبر ہے دوسری، تو ایک چادر ڈال دی ادھر۔ بس یہ بیسک کانسیپٹ تھا۔ لیکن سنی کو تو ایک نیا مشغلہ چاہیے، جو نیا مشغلہ شروع ہو جائے اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اصل دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے کہا بھئی قبہ بن گیا، ابھی چادر کی رسم تو چلے، وہ چل پڑی صاحب رسم۔ اچھا، پہلے چادریں ڈالتے تھے موٹی، کیونکہ یہ ریشمی اور باریک کپڑے تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، وہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے 2 چادریں ڈال دی تو ایک صاحب مزار کی طرف سے صدقہ کر دی، ایک پڑی ہوئی ماں بہن امتیاز کے لیے، فرق کرنے کے لیے، باقی ایک نہیں تھی رسمیں پہلے۔ اب صورتحال یہ جو مزار پہ چادر ڈلتی ہے ذرا دیکھ لیں آپ، ایک تو پہلے اس میں پورا لکھا ہوتا ہے کلمہ پاک یا آیت الکرسی کہ آپ اسے کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور یا پھر اتنی باریک ریشم کی چادر ہوتی ہے، جیسے داتا صاحب کے مزار پہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کو وہ کسی کام نہیں آ سکتی، وہ لباس بھی نہیں بن سکتا، اس کو یوں دیکھیں گے نا اس میں نظر آئے گا آر پار، اتنی وہ باریک سی ہوتی ہے، اور اس پہ آیت الکرسی چمکی سے لکھی ہوئی ہے نا، پہلے لکھ کر اس پہ چمکی ڈال دیتے ہیں، اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا، ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا۔ بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو، مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کی ہے۔ اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہے اصلی دین جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر
ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس۔ وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا۔ ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر۔ یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے۔ تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے اور میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں۔ آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری۔ تو پھر مفتی صاحب نے اتنی بڑھیا بات کہی اس ویڈیو میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر کوئی اس طرح سے سب کچھ کرتا رہتا ہے، اسے یہی نہیں پتا کہ شروع کہاں سے ہوا ہے، کیسا ہے، قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، بس سب کر رہے ہیں تو کر رہا ہے، کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کری۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو یہ معلوم ضرور چلا ہوگا کہ اپنی عقل بھی استعمال کریں اور پھر تحقیق کریں کہ قرآن و سنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیز نہیں۔ اگر آپ کو یہ چیزیں ملیں قرآن و سنت میں تو آپ کریں، اور نہیں ملیں تو آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہدایت دے، اور ہم لوگوں کو سب کی بات سننا چاہیے، لیکن جو دلیل دے اس کی مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک فرقے کی سن رہے ہیں تو آپ ایک ہی فرقے میں رہ جائیں گے، پھر کبھی آپ حق تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ سب کی ویڈیو سنیں اور پھر تحقیق کریں کہ کون صحیح ہے، کس کی بات میں دم ہے، کون کتنا قرآن و سنت سے حوالے دے کر بول رہا ہے، کون کتنی باتیں آپ کو دلیل کے ساتھ بتا رہا ہے، اور کون کہانیاں سنا رہا ہے بس۔